الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابن القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أمحق الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صلوات بلند آواز سے پروردگار عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جملہ سامعین شیعہ سنی مسلمان کو اللہ و اہل بیت اس عظیم عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ قسمیں کھا کر کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے. خالق کائنات ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. چار چیزوں سے بات بڑی ہوتی ہے. ہم عام طور پر ایک لفظ کہتے ہیں وڈی کر دیں، بڑی بات ہے. یہ صرف چار چیزوں سے بات بڑی ہوتی ہے. پہلی چیز کہنے والا بڑا ہو، بات بڑی ہوتی ہے. خطیب بولے تو خطبہ ہے، حکیم بولے تو نسخہ ہے، شاعر بولے تو شاعری ہے، فقیہ بولے تو فقہ ہے، مفتی بولے تو فتویٰ ہے، مصطفیٰ بولے تو فرمان ہے، اللہ بولے تو قرآن. جیسے بولنے والا بدلتا جائے گا، بات کی حیثیت بدلتی جائے گی. دوسرا طریقہ بات بڑی کیسے ہوتی ہے؟ جس جگہ سے بات کی جا رہی ہو وہ جگہ بڑی ہو، بات بڑی ہوتی. زیر ممبر کی ہوئی بات اور ہے، ممبر پہ کہی ہوئی بات اور ہے. تیسرا طریقہ سننے والا بڑا ہو. ایک بچے سے میں بات کروں، اس کی حیثیت اور ہے. ایک بزرگ سے بات کروں، حیثیت. چوتھا طریقہ بات بڑی کیسے ہوتی ہے؟
چاروں چیزیں اکٹھی ہو گئی. کہنے والا اللہ تھا، سننے والے ملائکہ تھے، مقام عرش برین تھا. قسمیں کھا رہا تھا، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال. اس قسم کا مطلب کیا ہے؟ قسم کا معنی ہے گواہی. اللہ کی قسم، اللہ گواہ. قرآن کی قسم، اور قسم کی حیثیت یہ امام ششم حضرت جعفر الصادق علیہ السلام مسجد نبوی میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک بدو نے آ کر نماز پڑھی. اس کے پاس 1000 درہم کی تھیلی تھی. جب اس نے نماز ختم کی تو تھیلی چوری ہو گئی تھی. اس نے مسجد میں دیکھا، اسے مولا کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا. اب وہ مولا کو پہچانتا بھی نہیں تھا. اس نے تکرار شروع کر دی کہ میرے پیسے دے. آپ نے اٹھائے. امام نے فرمایا میں نے نہیں اٹھائے. اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھائے. بدو نے کہا اللہ کی قسم اٹھائے کہ آپ نے پیسے نہیں اٹھائے. امام نے فرمایا میں اللہ کی قسم نہیں کھاتا. امام سچے ہیں، امام ہیں. فرمایا میں اللہ کی قسم نہیں کھاتا، البتہ اگر تو کھا لے تو میں رقم دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پیسے آپ نے اٹھائے. امام گھر گئے، 1000 درہم اٹھایا، اسے دے دیا. جیسے ہی اس نے درہم ہاتھ میں لیے، مدینے کے لوگ اصلی چور کو پکڑ کر آ گئے. وہ جس نے چوری کی تھی وہ پکڑا گیا. اب پبلک کیا کہتی ہے؟ شبن رسول اللہ، فرزند رسول. اس بندے کی چال مشکوک تھی، ہم نے اسے پکڑ لیا. اس کے پاس یہ تھیلی تھی. اب اس بندے نے تھیلی پہچانی، وہ اس کی اپنی تھی. دوسرا وہ زمین میں گڑ گیا کہ یہ فرزند رسول ہے. قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا یہ اپنے پیسے واپس دے لے. امام نے کہا تو رکھ، تجھے اللہ کی قسم کا پتہ نہیں، مجھے تو اللہ کی قسم کا پتہ. اب ایک فکرہ یہاں پر اور بھی سن لیجیے. آدم معصوم ہے، نبی. ترک اولا کیوں کیا؟ ہمارا ایمان ہے مذہب شیعہ کا کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے ترک اولا ہوتا ہے. وہ ترک اولا کیا ہے؟ آپ میری مجلس سن کر باہر نکلے،
حسین کی حیثیت سے آپ نے مجھے منبر پہ دیکھا، میری عزت بھی کی. جیسے ہی آپ باہر نکلے میں چوک پہ کھڑا ہو کر کلفی کھا رہا ہوں. ماشاءاللہ کلفی حلال ہے لیکن میرے منصب کے شایان شان نہیں. کہ میں چوک پہ کھڑے ہو کے کھاؤں. آپ کہیں گے مولانا اندر تشریف لائیے، بیٹھ کے کھائیے جتنی مرضی. اس کو کہتے ہیں ترک اولا. آدم سے اس لیے ہوا کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں گمراہ کروں گا. اب شیطان کو تو اس کی قسم کی عزت کا پتہ نہیں، اس لیے یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے معاشرے میں اب احتیاط نہیں رہی. جس کا دل چاہا قسم تھا. وہ جیسے ایک مجرم سے قاضی نے کہا تو سچا ہے تو قرآن اٹھائے گا. اس نے کہا پہلے مجھے دکھاؤ. انہوں نے قرآن دکھایا، انہوں نے کہا 10 چکوا لو. ظاہری وزن میں نہ جاؤ، گناہوں کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بچہ بجلی کی تار پکڑ لیتا ہے، بڑا کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ جو شو ہے ان میں بچہ انگلیاں ڈالتا، بڑا نہیں ڈالتا، کیونکہ بڑے کو کرنٹ کے جھٹکے کا اندازہ ہے، چھوٹے کو نہیں. مومن اور منافق میں یہی فرق ہے. منافق کو گناہ کے جھٹکے کا اندازہ نہیں، اور مومن کو اندازہ ہے کہ اس گناہ کا کیا خطرہ ہے. پھر کئی قسم کی قسمیں لوگوں نے اپنی بھی ایجاد کی. عربوں میں جو موسٹ ڈینجرس قسم ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ اگر میں یہ نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے. اور یہ ان کی ٹاپ کی قسم تھی اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ایک وزیر پہ ایک بادشاہ غصے ہو گیا، اس کا نام تھا ابن ربیعہ. اس نے کہا کہ بادشاہ نے اگر میں اس وزیر کو قتل نہ کروں تو میری ساری بیویوں کو طلاق. اتنی دلدوز خبر آج نظر سے گزری. انور ایک بھیڑ کا یوں بے سر و سامہ ہونا، بھیڑ کا یوں بے سر و سامہ ہونا، رحلت ایک مولوی صاحب کی الہی توبہ، ایک دم 4 خواتین کا بیوہ. اس نے کہا کہ اگر میں ابن ربیعہ کو قتل نہ کروں تو میری ساری بیویوں کو طلاق. موت کے مارے بھاگا، مدینے پہنچ گیا. بادشاہ کی طرف سے ڈرا، امام صادق کے پاس آ گیا. مولا اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو میری ساری بیویوں کو طلاق. امام نے فرمایا جاؤ اس کے دربار میں اور اس سے کہے کہ میں جعفر الصادق کی امان میں ہوں.
ہاں میں کہہ رہا ہوں جاؤ اسی بادشاہ کے پاس اور کہے کہ میں جعفر صادق کی امان میں حکم امام کو سن کے واپس بغداد چلا. تھوڑی دیر بغداد کو رہتی تھی کہ توریت کا ایک عالم وہ جنگل میں بیٹھا تھا. اس نے کہا ناکا سوار رک. کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھ میں عالم ہوں. تیرا چہرہ مقتولوں والا ہے. تیرے چہرے کے آثار بتاتے ہیں کہ تو قتل ہونے والا. اس کو تو پچھلی سٹوری پتا تھی, ڈر کے اتر گیا. پھر اس نے کہا کہ امامہ اوپر کر. اس نے کیا, ماتھا دیکھ کے کہتے بالکل مقتول والا ماتھا, تھوڑی دیر میں تو قتل ہونے والا. پھر اس نے کہا پاؤں سے جوتے اتار. اس نے پاؤں دکھائے, کہنے لگا پاؤں بھی مقتولوں والے. علی کی عزت کی قسم اس بندے کا پورا بدن کانپنے لگا. کانپتے کانپتے اس نے ہائے کہہ کے منہ کھولا. عالم کی نظر اس کی زبان پہ پڑی. پلٹ کے کہتے جہاں دل کرتا ہے چلا جا. تیری زبان میں وہ پیغام ہے, تو پہاڑوں کو بھی حکم دے تو وہ جگہ چھوڑ دے. پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا. علی کا نام خروش سے نعرہ حیدری. اللہ نے قرآن میں 82 مقامات پر قسمیں کھائی. 82 قسمیں. دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہوگا وہ ناقص چیز کی قسم نہیں کھاتا. واللیل اذا سجا, رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے. یعنی سیاہ اور سفید کی قسم. دن اور رات کی قسم. دو قسمیں کھائی اور قسم کھا کے کیا کہتے ہیں, ما ودعک ربک وما قلی. تیرا رب نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوا اور نہ اس نے کبھی تجھے تنہا چھوڑا. میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں. خانہ کعبہ ہے, مکے کا دور ہے, آقا نامدار ہے, مجمع کھڑا ہوا ہے, مصطفیٰ آیتیں پڑھ رہے ہیں. 11 آیتیں حضور نے پڑھی. ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا تھا. آل محمد آپ کو سلام علیکم. ہر آیت کا مجرم سامنے کھڑا. انہوں نے کہا یہ قرآن کے نام پر ہمارے خلاف بول رہا ہے اور ہم اسے کچھ کہیں بھی نہ. ان ساروں نے ایکا کر کے لاٹھیاں اٹھائیں اور حضور کی طرف مارنے کے لیے دوڑے. پیغمبر بھاگ جائیں تو نبی نہیں, کیونکہ جو اس کی طرف سے آتا ہے وہ میدان چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگتا. لڑ پڑے تو رحمت نہیں. پیغمبر چپ کر کے اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھتے آئے, جیسے ہی پیغمبر سے
ابو طالب آ گئے، کہا میرے حبیب تو تبلیغ کر، میں تیرے ساتھ۔ سکول کی کتابوں سے پہلے کردار کی کتابیں بچے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ بچے کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں، دیکھتا۔ لہذا کسی بچے کو کارٹون سے دلچسپی تو ہوگی، خبروں سے نہیں، کیونکہ خبروں کا تعلق سننے سے ہے۔ کبھی نہ سمجھیے کہ بچہ سنتا ہے، صرف دیکھتا ہے۔ 1000 دفعہ بچے سے کہو کہ سچ بولو، سچا نہیں بنے گا۔ اسے سچا بنانا ہے تو اس کے سامنے سچ بولو۔ کیونکہ بچہ دیکھتا جائے گا، پہلا سانچہ ہے ماں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کرنی ہو تو یہ تلاش نہ کرو کہ یہ میری بیوی کیسی ہوگی۔ علی فرماتے ہیں یہ سوچ کے رشتہ تلاش کر کہ یہ میرے بچوں کی ماں کیسی ہوگی۔ ماں کے کپڑوں میں نجاست ہو تو انفیکشن پھیل جائے، دماغ میں جہالت ہو تو بچے ضدی بنے۔ جو دیکھے گا بچہ، ماں ہے پہلا استاد، ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس صبح شام دیکھیں گے، صبح شام۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ماں قرآن پڑھتی ہو، بچہ بھی پڑھے۔ ماں باپ نماز پڑھتے ہو، بچے کو نماز آئے یا نہ آئے، مطلب نماز پتہ ہو یا نہ ہو، وہ سجدہ گاہ میں سر رکھ دے۔ ماں کے ہاتھ میں ریموٹ ہو، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر بچے سے یہ امید کہ یہ نیک بنے، آپ نے نیک بنایا ہی نہیں۔ واہ جی واہ۔ یہ جو بچے ہائی جیک ہو رہے ہیں ہمارے عقیدوں کے اندر، اس میں انہیں کردار نہیں دکھائے گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب ہمارے بچوں کو دیکھیں، میرا تجربہ ہے، یا علی مدد آگے شروعات ہے، تجربہ ہے۔ ایک تجربہ اور بھی ہے، کیونکہ پہلے سلیب ہوئے ہیں مولوی صاحبان، مولوی سے کہا یا علی مدد، آگے سے وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ ایک تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چیک کرو کہ آپ کا بچہ یا علی مدد کا جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ صبح شام خود چیک کرو۔ واہ جی واہ۔ لیکن چیک وہی کرے گا جو بچوں کو اپنا سمجھتا ہو۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ، کیا بات۔ اگر باپ اس طرح سے ماتم کر کے نکل گیا، بچہ کیسے ماتمی بنے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اس کے سامنے حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرو، وہ بڑا ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ ماتم جائز ہے کہ ناجائز۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ
اپنے آپ میں کمی رہ گئی ہے بچوں میں پورا کرو. واہ جی واہ. ان کے اندر وہ کمی نہ آنے پائے جو حق میں آتے. عقیدت اہل بیت، مودت اہل بیت، مذہب اہل بیت، ولایت اہل بیت، محبت نماز، تلاوت قرآن، روزے سے محبت، سخی بناؤ، خیرات کرنے والا بناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں. معاشرہ بالکل الٹ ہے. دنیا میں خرچ کرنا ہو تو اتنا بڑا دے، جہاں لاکھ لگتے ہیں 1.25 لاکھ لگا. دین آئے تو ختم. دین کا خرچہ دیکھیں اور میری حساب کتاب دیکھیں. 1300 روپے بل آ گیا تھا ایک مولوی صاحب کا گھر کا. چودھری صاحب نے اسے بلا لیا. پاہ میں پک رہے ہیں آج کل. اپنا بل 1 لاکھ روپے آیا، فکر نہیں. دین آسان ہے شریف کے لیے، دین مشکل ہے بدماش کے لیے. کئی بندے خیرات بھی بڑی کرتے ہیں، اثر بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سنیں. 1 لاکھ روپے کی دے کے بکوا کے ناصر عباس نے بانٹ دی. اس میں 20,000 روپے خوبص بنتا تھا. حق کے سادات نہیں دیا تو وہ پیسہ نجس تھا. کبھی نالی کے پانی سے بھی نہانے سے غسل ہوتا. میں نوجوان اگر بولیں گے تو بس بھائی نالی کے پانی سے ایک بندے نے غسل کیا، کیوں نہیں ہوا؟ پانی نجس. خوبص نہیں دو گے تو پیسہ نجس. ہاں کرو نہ کرو، چپ کرو، یقین کرو نہ کرو، مذہب شیعہ یہی ہے. جس نے کشتی میں نہیں بیٹھنا اتر جائے. احسان اس امیر کا نہیں جس نے خمس دیا، احسان اس سید کا ہے جس نے خمس قبول کر کے اس کے باقی مال کو پاک کر دیا. ایک خواب ہے اور بڑا زبردست خواب ہے، اور خواب ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری. جابر ابن عبداللہ وہ خوش قسمت صحابی ہے جیسے سیدہ گفتگو کرتی. حدیث کسا کا راوی ہے. یہی پھیلا کہ مجھ سے بی بی نے کہا، جابر ابن عبداللہ سیدہ سلامت علی اکبر کی نالین قسم کا زمانی سلام. یہ مجلسی تہذیب ہے، جو جانتے ہیں اسے بیان کریں. یہ ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری. اس نے خواب دیکھا، امیر المومنین سے جا کر تعبیر پوچھی. خواب کے بارے میں مذہب کے اندر طے شدہ قانون ہے کہ کسی جاہل سے تعبیر نہ پوچھو. ہر کسی سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع. عالم سے پوچھو، اچھی رائے رکھنے والے سے پوچھو.
کیونکہ جو بندہ تعبیر بتائے گا خواب قضا کی طرح گھومتے ہیں، تعبیر سننے کے بعد وہ قضا تقدیر بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ پڑھتا ہوں جو شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا۔ ایک عورت تھی حضور کے زمانے میں، اس نے خواب دیکھا کہ میری چھت گر گئی۔ شوہر بیچارہ مسافر تھا، اس زمانے میں رابطے کے کوئی ذریعے تھے نہیں، وہ ڈری ڈری نکلی اور مسجد نبوی میں آ پہنچی۔ آقا میں نے خواب دیکھا میری چھت گر گئی، یہ روئی اور حضور ہنس پڑے۔ فرمایا بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے مولا، چھت شوہر نہیں ہوتا؟ فرمایا بے شک۔ تو پھر فرمایا وہ جلدی آ رہا ہے واپس۔ اب کتاب کے فکرے اسی عورت نے وہی خواب ایک دفعہ پھر دیکھا، پھر حضور کی طرف چلی، شوہر پھر سفر پہ تھا، راستے میں ایک بزرگ مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ خواب دیکھا ہے، حضور سے تعبیر پوچھنے جا رہی ہو۔ انہوں نے ڈانٹ دیا، غصے والے بندے تھے۔ حضور دار رسالت کرنے آئے ہیں یا تمہارے خوابوں کی تعبیر بتانے؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے بتا دیا، اس نے خواب سن کے کہا ان اللہ۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتابوں میں ہے واقعی اطلاع آئی کہ شوہر مر گیا۔ حضور نے اسے ڈانٹ کے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا کہ برے گمان والے سے تعبیر پوچھ؟ اس سے پوچھو۔ اور خواب کی تعبیر بتانے والوں سے کہا اچھی تعبیر ڈھونڈ کے بتائیں۔ یہ خواب کی تعبیر بتانا علم ہے، اور علم کے ساتھ جاہلوں کو کھیلنے کا اختیار نہیں۔ جابر خوش قسمت ہے، تعبیر علی سے پوچھ رہے ہیں۔ اب سنیے، فرمایا یا علی میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، آسمان سے کپڑا لٹک رہا ہے، بڑا طویل کپڑا ہے، آسمان سے نیچے لٹک رہا ہے، ساتھ میں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ جسے چاہیے وہ سارا لے جائے، لیکن مولا لوگوں کے ہاتھ میں مکراس ہیں، کینچیاں، وہ ناپتے ہیں، کاٹ کے لے جاتے ہیں، جیسے ہی وہ کاٹ کے لے جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم سارے شیعہ کہلواتے، اہل سنت بھی ہیں تو علی سے محبت کرتے۔ سنو علی کی تعبیر، جابر وہ کپڑا نہیں دین ہے۔ اس کے آگے تقریر نہ بھی ہو تو حق ادا ہو، وہ کپڑا نہیں دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارا لے جاؤ، لیکن بندے ضرورت جتنا لیتے ہیں جیسے کام چل جائے۔ یعنی ہمارے گھروں کے اندر جو پردہ ہے وہ رواج والا ہے، سارے
خرچوں کی بات نہیں کر رہا معذرت سے، رواج اچھی بھلی جا رہی تھی بغیر برقعے کے، واقف نظر آ گیا، ماشاءاللہ، فوراً پردہ۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ تو نوکر ہے، اسے آنے دو، اس سے کیا پردہ، یہ نئی شریعت ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرشتوں سے معراج کی رات پوچھا، تمہیں بھی کبھی ہنسی آتی ہے؟ ہنستے ہو تسی بھی؟ فرشتے دے، ویسے میں تو نہیں پوچھ سکتا، کبھی تمہیں بھی ہنسی آتی ہے؟ فرما جی یا رسول اللہ، دو موقعوں پر۔ کون کون سے؟ فرما جب کوئی بندہ مال دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے ہم ہنس پڑتے ہیں، کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ تو نے تو یہی رہنا ہے کہ تو جمع کیے جا رہا۔ دوسرا فکرہ بڑا عجیب ہے فرشتوں کا، مالا جب مردہ عورت کا منہ نامحرموں سے چھپاتے ہیں تو ہم ہنس پڑتے ہیں کہ جب چھپانا تھا تب تو چھپایا۔ پردے کے لیے ایک ہی فکرہ کہوں گا، چھپائی وہی چیز جاتی ہے جو قیمتی ہو، جو اپنے آپ کو قیمتی سمجھتی ہی نہیں وہ پردہ کیوں کرے؟ ایک صدر تھا امریکہ کا، ریگن، اس نے کہا تھا ایران کی عورتیں جنگلی ہیں، برقعے پہنتی ہیں۔ اس وقت آل محمد کا معجزہ آقا خمینی زندہ تھے، انہوں نے جمعے کے خطبے میں کہا مسٹر ریگن، جنگل اپنی مرضی کا تو پسند کر، دونوں جا کے وہاں دیکھتے ہیں، اگر جانوروں نے پردہ کیا ہوا ہے تو ہم جنگلی ہیں، پردہ نہیں کیا ہوا تو جو پردہ نہ کرے وہ جنگلی۔ کیا بات ہے، کیا مثال، تم خیرت اسلام ہو، تم خیرت آل محمد ہو، نامحرم کی نظر تم پہ کیوں پڑے؟ کیا بات، حجاب اپنے آپ کو نہیں، اپنے مولا کو دیکھ کے کرو۔ جہاں پر ایک بڑا خوبصورت فتویٰ ہے خواتین کی ذاتی توسیع اور مسائل میں سے، ڈر گئے ہو ماشاءاللہ، خواتین کی اپنی توسیع اور مسائل ہوتی ہے نا جی، اور بڑا بہترین فتویٰ جی، پردہ جی آنکھ دا، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، یہ ہے نا جی، بڑے بڑے مطلب خواتین جواب دیتے ہیں، لے تو مول صاحب نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بات نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، اللہ میاں کی تو نیت ٹھیک ہے، بند کمرے میں بغیر چادر کے نماز پڑھ کے دکھاؤ، اور ہے یا نہیں؟ دروازے بند ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ایک بال بھی ظاہر ہوا تو نماز
اس لیے شیطان نے حضرت نوح سے کہا میں بڑا خوش ہوا ہوں تجھ سے، میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے مارنے دے، تو نے سارے بندے میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا، نوح علیہ السلام کو غصہ کر گیا کہ مالک دیکھ کیا کہہ رہا، آواز قدرت آئی، نوح اچھی بات شیطان بھی کرے تو سن لینی چاہیے۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ میرے حبیب خوشخبری سنا دے ان بندوں کو جو سنتے ہر کسی کی ہے، پیروی افضل کی کرتے۔ سنیں شیطان نے کیا کہا، اس کا نوح 3 وقتوں میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، 3 ٹائم ایسے ہیں جب میری موجیں ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ جب 2 نامحرم اکیلے ہوں، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا شریعت میں 2 نامحرموں کا ایک چھت کے نیچے تنہا رہنا منع، تھوڑی دیر کے لیے بھی حرام۔ کیا بات ہے، کئی بندے برائٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، کیا بات ہے، ہمیں شک نہیں، ہر سگریٹ پینے والے کو کینسر نہیں ہوتا، لیکن تنبیہ ساروں کو کی جاتی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، اور ہے کہ نہیں، پیٹرول پمپ پہ ماچس کی تیلی جلانا منع ہے، ضروری نہیں کہ آگ لگ جائے، ماحول ایسا ہے کہ شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے، دوسرا جب کوئی غصے کی حالت میں ہو تو وہ نہیں بول رہا ہوتا، میں بول رہا۔ غصے میں لڑائی ہو گئی، 5 منٹ بعد سوچ رہا ہے گل شروع کتوں کیا بات، تو نے کی ہو تو تجھے یاد ہو، وہ تو شیطان بول رہا تھا۔ علی فرماتے ہیں غصے سے بچو، اس کا آغاز جہالت اور انجام شرمندگی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہاں سے خیز بنو، علی کا شیعہ کی نشانی غصے کو پی جاتا ہے۔ غصہ آنا غیرت کی نشانی، پی جانا مومن ہونے کی۔ کیا بات، اس لیے آل محمد کا دین پھیلایا ہی نہیں گیا، ہمیں الجھا دیا گیا لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، تاکہ ان کا مذہب پیش ہی نہ کیا جا سکے۔ دوسرے امام کو بندے نے گالیاں دینا شروع کر دی، امام حسن، لوگ اٹھنے لگے، مولا نے کہا بیٹھے لوگ، گالیاں دیتا رہا، بولتا رہا، سامنے تھک گیا تو چپ ہو گیا۔ امام نے غلام سے کہا اسے پیاس لگی ہے، پانی پو۔ شامیوں کی تربیت ہی ایسی کی گئی، میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہ آل محمد کے دشمن تھے وہ، نئے مسلمان تھے، انہیں علی کا پتہ ہی نہیں تھا، پھر پروپیگنڈا اتنا کیا گیا جس کی ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ سارا کنٹرول میں تھا، خطیب علی کو گالیاں دیتا تھا، مجمع چپ کر کے سنتا تھا۔ ایک حربہ اس نے استعمال کیا، چھوٹے بچے سے اس کا کھلونا چھین کے
فرعون شام کے فوجی بھاگ جاتے تھے، بکری کا بچہ چھینا ایک بچے سے، بچے کو بڑی محبت ہوتی ہے اس سے، جن کے گھر میں پودے ہوتے ہیں وہ بیچارے تھوڑے ڈرتے ہیں کیونکہ بکرا باپ کا دشمن ہے۔ چوپ دے سلطان باوالے بلندان آئے ہیں، چار چور جاتا ہے نا جناب۔ ایک بچے کے پاس بکرا تھا چھوٹا سا، یزید کے باپ کے فوجی اس سے چھین کے بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیکھا سکھایا بندہ آیا اور اس بچے کو کہنے لگا یہ بکرا تمہارا تھا، بکری کا بچہ؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ رنگ تھا؟ بچے نے کہا ہاں، ابھی میں نے دیکھا ہے معاذ اللہ علی چھین کے جا رہا تھا۔ اب سوچئے یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں علی کے بارے میں کیا ہوگا، کیا کرتا تھا وہ؟ اشرف ہو رہا ہے علی دادا جی، گڑھا کھودتا تھا وہ یزید کا باپ، اس میں جان بوجھ کے ایک بندے کو گرا دیتا، جان بوجھ کے۔ وہ سیکھا ہوا تھا بندہ، وہ نیچے سے کہتا تھا مجھے نکالو، مجھے باہر نکالو، جو اسے باہر نکالتا یہ اسے قتل کروا دیتا کہ اس کے دل میں نرمی ہے، یہ علی سے محبت کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزے کا ٹائم کیسے خراب کیا گیا؟ روزہ کھلنے سے پہلے اس نے کہا کھولو، جنہیں کھول لیا اس نے کہا یہ میرے ہیں، اور جنہوں نے ذرا سی اڑی کی کہ انہیں تو دین سے محبت ہے، یہ علی کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس نے قتل کروا دیا۔ ہم مجلسوں میں لطیفے کے طور پہ کہتے ہیں کہ اس نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی، وجہ معلوم ہے کہ کیوں پڑھائی؟ وہ علی والے علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ جس نے بھی کہا کہ آج تو بدھ ہے، بدھو تو جمعہ پڑھا رہا، اور نے کہا یہ علی کے ساتھ مل سکتے، انہیں علیحدہ کرو۔ میڈیا تھا جو آل محمد کے خلاف بول رہا تھا، اسی ماحول اور اسی سوسائٹی کا آدمی امام حسن کو گالیاں دے رہا، امام خاموش، پھر چپ ہوا، فرمایا بھوک لگی ہے کھانا دو، کھانا دے دیا، پھر چپ ہوا، فرمایا تھک گیا میرے بستر میں سو جاؤ، امام کے بستر میں سو گئے، صبح اٹھا تو پھر بھونکنے لگا، پھر اسے کھانا دیا، کہنے لگا جاتا ہوں، امام نے فرمایا تیری سواری ضعیف ہے، میرا گھوڑا لے جاؤ، گھوڑے پہ بیٹھا، امام نے اسے 2000 دینار دی، 2 قدم چلا پھر گھوڑا موڑ گیا، جس لگا کے گھوڑے سے اترا، امام حسن کے قدموں میں گر کے کہتا ہے واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے۔ تاخت کے لالچیوں کو، حکومت کے بھوکوں کو
یہ شریف خاندان برداشت نہ ہو۔ امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں ہماری محبت کا حکم دیا تھا، دشمنی کا حکم بھی دیتا تو اتنی نہ کرتے جتنی کرتے۔ رونے کی راتیں ہیں، تفصیلوں کی ضرورت نہیں۔ کون سا درد کا گوشہ ہے جسے علی کے شیعہ نہیں جانتے؟ ہر گوشہ غم آپ کے دلوں میں موجود ہے، صرف یاد دلانا مقصود ہے تاکہ غریب کو فرصت دیا جا سکے۔ عزاداران امام مظلوم، مکے میں میرا مولا پہنچا، جتنی محبت حسین کو مدینے سے تھی اتنی کعبے سے تھی۔ 25 حج حسین نے پیدل کیے تھے، اور یہ کائنات کا پہلا حاجی ہے جسے اس دن کعبے کو چھوڑنے میں مجبور کر دیا گیا جب دنیا کعبے میں جا رہی ہے۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن پوری کائنات کے لوگ جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ مکے میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس دن حسین اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر چپ کر کے کعبہ چھوڑ کر آگے۔ وجہ سنیے کہ کعبہ کیوں چھوڑا؟ زہر میں بجھی ہوئی تلواریں احراموں میں چھپائے ہوئے قاتل حج پر آ گئے کہ طواف کے دوران حسین کو قتل کر، لیکن ہوتا کیا؟ حسین کے قاتل چھپ جاتے۔ لوگ کہتے اتنے سارے حاجی تھے، پتہ نہیں کون رسول کے بیٹے کو مار دیا۔ فرمایا میں اپنے قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا، اللہ کے گھر تو آباد رہے حسین جانا۔ ایک دوہا جملہ بچپن سے ہم پڑھتے تھے، گھر میں بھی آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا، اس کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، کوثر کے تجھے چھینے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی۔ رو کے بی بی فرماتی ہے اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کے خلاف چلا۔ اللہ تمہاری حال میری سہت، اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبے سے نکل آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے میری سہت کعبے کا غلاف جلا دیتی۔ بہن اور بھائی نے بیٹھ کے مشورہ کیا، فرماتے ہیں بہن زینب نانا کے ساتھ ایک علی تھا، ہر جنگ فتح کر کے لوٹے، میرے ساتھ 4 علی ہیں، میں نے جنگ فتح نہیں کرنا، مظلومیت سے جیتنا ہے۔ یہ 4 میرے ساتھ ہوئے، میرا مشن مکمل نہیں ہوتا۔ بہن اور بھائی نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا حنفیہ کو مدینے بھیجتے، مسلم کو کوفے تیار کرو، سجاد کا ضامن حسین، غازی کی ضامن زینب۔ مسلم جی مولا میرا سفیر بن کے کوفے چلا گیا، دھاڑے مار کے رویا جناب مسلم۔ حسین فرماتے جانا نہیں چاہتے، پاتے تیرے حکم کی تعمیل نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔
تعمیل میں میں حاضر ہوں. آواز مسلم پوری دنیا کا آج بھی یہی قانون ہے. سفیر کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی ملک میں کوئی سفیر جائے اسی ملک کے 2 گواہ تصدیق کرنے کے لیے ساتھ آئے. میرے پورے لشکر میں سے جسے جی چاہے اپنا گواہ بنا کے لے جائے. مسلم نے آواز دی مولا تیرے ساتھ سیدہ ہے, تیری فوج کیوں گھٹاؤں, میں اپنے محمد اور ابراہیم لے گیا. میں محمد اور ابراہیم لے کے جاؤں. بچوں کو ماں تیار کرنے لگی. یہ 4 صدریں قبلہ سارے آپ سمجھدار ہیں, لیکن یاد دلا دوں چھوٹے بچوں کہ مسلم اور عباس کا رشتہ کیا ہے. حضرت عباس کی بہن جناب رقیہ حضرت مسلم کا حرم علیحدہ لے گیا حضرت عباس کو. جناب مسلم سارا قافلہ علیحدہ ہو گیا. مسلم نے غازی کا بازو پکڑا, کعبے کی دوسری طرف لے جا کے 4 صدریں قبلہ بزرگوں کی یاد رہ گئی تو رات کو بستر میں بھی ہائے حسین کہو گے. مسلم رو کے فرماتا ہے تیرے نال ہے پور شریف آنا. تمہاری زندگی کرے بی بی اس کام کے سوا کسی کام میں ہائے نہ کروائے. مسلم فرماتے ہیں غازی تیرے نال ہے پور شریف آنا, نادی کو سفر کرامی. تیرے غیرت مند کل فوجی ہے نہ ہر کہنگو صبر نوامی. سیدوں غیر سیدوں چوتھی لائن سننا. رو کے مسلم کے دن ناموس نہ غازی جتھا لفظ آوے سر تھار دی بازی لامی. توڑے اپنی پھیر تھی قید وجی نا زینب قید. مالا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ناموس نہ غازی جتھا لفظ آوے سر تھار دی بازی لامی. توڑے اپنی پھیر تھی قید وجی نا زینب قید. جزاک اللہ جزاک اللہ. مورخین نے کمال خیانت کرتے ہوئے حضرت عقیل پر ایک تہمت لگائی کہ عقیل علی کو چھوڑ کے یزید کے باپ سے جا ملا تھا. اس بکواس کی رد ہے کردار مسلم. عقیل ادھر چلے گئے ہوتے تو عقیل کا بیٹا حسین کا ساتھی کیوں ہوتا. اس پروپیگنڈے کا جواب ہے مسلم کی وفا. اور مسلم کی وفا کی وجہ ہے عقیل کی تربیت. آپ میں سے کون ہے جو نہیں جانتا امیر المومنین نے حضرت عقیل سے فرمایا میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت ہے اور بالکل ٹھیک. عقیل میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امام عقیل نہیں علی. بنی آسان عقیل ماہر انصاف تھے. عرب کے قبیلوں سے واقف تھے.
لیکن امام نہیں تھے. کل شیء آسیناہ فی امام مبین کا مصداق علی. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا امام علی. سیدہ فرما بھی گئی تھی کہ ام البنین سے شکتی کرنے. پھر رشتہ عقیل سے کیوں پوچھا؟ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو ساری زندگی عقیدے میں رہے گا. کربلا حادثہ نہیں، سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا. علی نے عقیل سے پوچھا نہیں، عقیل کو ہوشیار کیا. بہادر قبیلے میں شادی کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ ماں بہادر ہو. اتنے بہادر تھے حضرت عباس کے ننھیال. ددیار کی تو بات ہی کوئی نہیں، شیر خدا. یہ جانور کے گلے میں پٹا نہیں ڈالتے تھے، کسی کی جرت نہیں کہ ان کے جانور کو. عرب کے بہادر غازی کے نانے کا نام تلواروں میں لکھواتے تھے. عقیل نے سوچا کہ بہادر بیوی چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بیٹا بہادر چاہیے تاکہ حسین کی مدد کرے. عقیل نے اسی دن سے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا. سیدوں کی 2 پشتوں کی محنت کا نتیجہ ہے کربلا. کیونکہ کربلا منصوبہ الہی کا نام. ماں نے بیٹے تیار کیے، باپ ساتھ لے کے کوفے چل گئے. سارے جانتے ہیں کوفے میں ہانی ابن عروہ یہ میزبان ہے حضرت مسلم ابن عقیل. یہ بڑا روسائے کوفہ میں شمار ہوتا ہے. ایک لفظ ہے جسے میں روک کے پڑھ کے پھر مسائل دوں ہے، یہ بھی مسائل لیکن یہ ایک پیغام ہے حسینیت کو سمجھنے کے لیے. جناب ہانی کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ وہ سچ مچ بیمار ہو گئے اور ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے گھر آیا. دوسری روایت یہ ہے کہ ابن زیاد کو جاسوسوں نے بتا دیا تھا کہ مسلم اگر کوفے میں کسی کے گھر ہو سکتے ہیں تو وہ ہانی، تو وہ تلاشی لینے کے بہانے سے آئے تھے. ہانی کا قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ وہ براہ راست تلاشی نہیں لے سکتا تھا. ہانی کو پتا چلا کہ گورنر میرے گھر آ رہا. اس نے کمرے کے اندر پردہ لگا، بڑا سا پردہ، ایسا پردہ کہ جس کے پیچھے بندہ چھپے تو نظر نہ آئے. جب پتا چلا کہ گورنر اچانک دروازے پر آ گیا ہے، اس نے فوراً جناب مسلم کو پردے کے پیچھے چھپا دیا. پردے کے پیچھے اس لیے نہیں کہ ابن زیاد سے چھپایا، ایک حکمت کے تحت. چھپانے کے بعد کہا مسلم میں اسے اکیلا بلاؤں گا ابن زیاد کو، یہ میرے کمرے میں بیٹھا ہوگا، تو جھپٹ کے اسے قتل کر دے. کیونکہ کوفے والوں کو خوف سے ابن زیاد کا 80,000 بندہ بیعت کر چکا ہے، یہ مارا گیا تو حکومت خود بخود کوفے میں قائم ہو جائے گی. ایک نہتے بندے کو بند کمرے میں ہاشمی کے لیے قتل کرنا مشکل نہ تھا. یہ سارا کچھ جلدی میں ہوا تھا، اس لیے مسلم پردے کے پیچھے تو آ گئے، تلوار لے کر بھی کھڑے تھے جو اس نے ہاتھ میں تھما دی تھی. لیکن لکھا ہے کہ کئی گھنٹے ابن زیاد بیٹھا رہا، حسین کا سفیر پردے سے نہیں نکلا، جسے حسین معتمدی کہے کہ تجھ پر میرا اعتماد ہے. وہ محافظ مشن حسین تھا، کھڑا رہا. اب حانی نے اشارے میں شیر
آئے عقاب جھپٹتا کیوں نہیں؟ منحوس چڑیا پہ جھپٹ اور کام تمام کر ابن زیاد اٹھ کے نکل گیا. اب جناب حامی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی. مسلم تم نے کمال کیا، اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا، اتنا بڑا بے غیرت قتل نہیں کیا. ایک تلوار کا وار تھا اور حکومت قائم ہو جاتی. اب سنیے مسلم کا جواب. میں محرم کی رات کو گواہ بنا کر حسین کے سفیر کے فتنے کو میں ترجمہ کرتا ہوں. فرمانے لگے ہانی میں اسے قتل کر کے تاریخ میں یہ لکھوا دوں کہ ابتدا حسین نے کی تھی. اللہ تمہیں سلامت رکھے، بی بی تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. جس رات میں تم نے فکرہ سمجھا ہے مولا کی قسم میں تمہیں سلام کرتا ہوں. فرمایا دنیا کہے گی وہ حسین کو کیوں نہ مارتا، انہوں نے بھی تو ان کا گورنر مار دیا تھا. اگر یہ پہل نہ کرتے تو پھر کیسے ہوتا؟ تمہاری قریبی پہ بھی قربان، امت کے شعل پہ بھی قربان. تو چھوٹے چھوٹے بچے اسی مسلم کے کوفے کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں چھپتے ہوئے فوجوں سے پھر رہے ہیں. کوئی فوجی دستہ ادھر سے گزرتا ہے، کوئی فوجی دستہ ادھر سے گزرتا ہے. علی کے معصوم نواسے، نہتے نواسے خالی ہاتھ اچانک چھوٹا کسی چیز سے ٹکرایا، بڑا جو نیچے سے اٹھانے کے لیے جھکا تو دیکھا سامنے باپ کی سرکتی لاش. رو کے کہتے بھیا کوفے میں لاشیں کفنانے کا رواج نہیں. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. چھپتے چھپتے ایک درخت میں چڑھ کے بیٹھے. حارث کی کنیز پانی بھرنے آئی، اسے تالاب میں دو چاند نظر آئے. حیران ہو کے کہتی ہے میرا اللہ چاند تو ایک ہوتا ہے، یہ دو عکس جو اوپر دیکھے تو رقیہ کی جوڑی. کس کی چھولی اجاڑی، کس کے لال ہو. فرمایا جسے بتاتے ہیں وہ مار دو. بتاؤ کون ہو؟ بچے کہتے ہیں پہلے تو بتا. مدینے والے محمد کو جانتے. کہنے لگی بسم اللہ وہ تو میرا رسول ہے. کہتی ہے اگر تو محمد کو جانتی ہے تو تو علی کو بھی جانتی ہو. کہتی ہے میں قربان ہوں امام اول من اس، وہ میرا پہلا امام ہے. کہ اگر علی کو امام مانتی ہے تو ہم اس کے نواسے ہیں. ماتم کر کے کہتی ہے کہیں بی بی رقیہ کی جوڑی تو نہیں. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. بی بی شیعہ سنی کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے. رونے والوں کو حسین بڑا قریب ہے. جو رو نہ سکے رونے والوں جیسی شکل بنا لے تب بھی حسین راضی ہوتا ہے. تقدیر حارث کے گھر لے آئی. تقدیر معصوم بچوں کو حارث کے گھر لے آئی. حضرت رقیہ کبریٰ کی جوڑی. میرا گھر اس قابل نہیں. مدت کے بعد بچوں سے کسی نے پیار کیا تھا. کہنے لگی میرا شوہر مومن نہیں ہے، وہ
کہتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کو منہ نہیں دکھا؟ آخر ابن زیاد کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیا خطرہ؟ بھائی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ چھوٹے کو خواب میں بابا نظر کون سا مسلمان ہے جسے رونا نہیں ہے؟ اٹھ کے کہتے ہیں بھیا میرا بابا ابھی تو یہاں، ابھی ابھی بابا میرے پاس آیا تھا، میرا بابا کا تنہائی میں یتیموں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، رونے کی آواز حارث نے سنی، کہتا یہ کن بچوں کی آواز ہے؟ بیوی نے کہا ہمسایوں کے ہوں گے، یہ گھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیڑھیاں چڑھا، دروازے کی چابی مانگی، اس نے کہا نہیں ہے، بے غیرت نے تلوار کے ساتھ دروازہ توڑو، دروازہ کھولو، بچوں نے سانس روکی، اندھیرے میں اجر رسالت دینے کے لیے کمینے نے ہاتھ مارنا شروع کیے، یا اچانک چھوٹے بچے کے بال اس بے غیرت کے ہاتھ میں آئے، اس نے اٹھایا، ابراہیم کے تلوے زمین سے اوپر ہوئے، محمد دوڑ کے قریب آیا، میرے بال پکڑ لے، میرا بھائی بہت چھوٹا ساری رات رقیہ کے بچوں میں اس بغیرت نے ستون سے باندھا، بڑا کہتا ہے حارث تجھے یاد ہے تو نے ہمارے ماموں غازی کی ایک دفعہ دعوت کی تھی، تو نے اسی کے ساتھ غازی کا گھوڑا باندھا تھا، ماموں عباس نے تجھے رو کے کہا تھا یاد رکھنا جہاں جانور باندھے جاتے ہیں انسان دن چلا، فجر کی آذان ہوئی، ظالم نے بچوں کو کھولا، سید اجازت دو بتاؤ اس نے ہاتھ کہا عبادت کی رات ہے، طیب شدید پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے کہ نہیں، جابر شدید یہ میں نے ہاتھ رکھ کے اب روایت پڑھتا ہے، علی رضا شدید جتنے تماچے شمر میں کربلا سے لے کے شام تک حسین کی سکینہ کو مارے، اتنے تماچے حارث حرامی نے گھر سے لے کے دریا کے کنارے تک حارث کی بیٹی گھر کے چھت پہ چڑھ گئی، کوئی ہمارے مہمان بچاؤ، کوئی رسول کی اولاد بچاؤ، دریا کے کنارے پہ ظالم نے تلوار کھینچی، بیوی مجھے طاقت دے پڑی، ظالم نے تلوار کھینچی، چھوٹا کہتے ہمیں کیوں مارنا چاہتا، بے غیرت کہتے انعام کا لالچ، بڑا کہتے کتنا انعام، کمینہ کہتے 2000 درہم، آواز دے کے کہتے تجھے خط لکھ لیتے، ہمارا ماموں حسین مر
بازار میں جا کے بیچ ہم یوسف سے تھوڑی قیمت میں نہیں بکیں گے. ظالم کہتے میرے پاس وقت نہیں, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. خاندان اہل بیت پتہ تلوار کھڑی ہے, بچے چھوٹے چھوٹے. کہتے اچھا تو نے مارنا ہے, ہم نے مرنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے دے. نماز سے پیار کر اگر علی کا شیعہ ہے. بے غیرت کہتے پڑھ لو اگر کوئی فائدہ دیتی ہے. انصاف کرنا شیعہ سنی مسلمان, دریا کے کنارہ ہو, بچے نمازی ہو, وضو کرنے کے لیے دریا کی طرف گئے, میں غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے. اس کمینے نے آگ میں 2 سیخیں گرم